مدثر راٹھور میرا نام ہے. مدثر راٹھوڑ. ایک CNC مشیننگ کا میٹل اور الائز کی مشیننگ کا بزنس ہے جو میں رن کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی جماعتیں ہیں اور جو ہمارے اسلامی لیڈر ہیں ان کا مکی دور کب ختم ہوگا؟ کب ہم لوگ برائی کو صرف زبان اور دل میں برا نہیں جانیں گے، ہاتھ سے بڑھ کے بھی روکیں گے؟ کب لال مسجد جیسے واقعات ہوں گے اور ہم صرف جلسے جلوس نہیں، اس کو آگے بڑھ کے اپنی طاقت سے، خاص طور پہ ہماری جماعتیں اور اسلامی لیڈر جو ہیں اس کو آگے بڑھ کر اپنی طاقت سے روکیں گے؟ اگر اس کا جواب صرف کوانٹٹی آف پیپل ہے، تعداد لوگوں کی ہے، تو وہ تو آج کل کے دور میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بالخصوص اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو جو طاقت اس وقت اس کے پاس ہے، اگر آپ 16 کروڑ عوام کو بھی پاکستان میں اس لائن پہ لے آئیں تو شاید 160 نہیں تو 1600 امریکن اپنی آج کل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کافی ہیں اس 16 کروڑ عوام کو صاف کرنے کے لیے. تو تعداد تو میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں کوئی معنی رکھتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز جو ٹریگر ہوگی تو ہماری اسلامی جماعتیں اور ہمارے اسلامی لیڈر صرف دل میں اور زبان سے برا جاننے کے علاوہ آگے بڑھ کے اس برائی کو اور خاص طور پہ لال مسجد جیسے واقعات کو اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کریں گے؟ شکریہ. آپ کا سوال بہت گمبھیر بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے اس کا جواب. اس میں مجھے کچھ مقدمات پہلے قائم کرنے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی جماعتوں کو آپ نے ایک ہی لفظ کے اندر کور کیا ہے. دینی جماعتوں کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے بعض جماعتوں کے سامنے دین کے غلبے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. وہ صرف فرقے وارانہ اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا اور وہ جو ایک فرقے واریت جو بن گئی ہے ہمارے ہاں اسی کو مستحکم کرنا اور اسی کی جڑوں میں سے جو بھی خوراک آتی ہے، جو چندے اور جو پیسے آتے ہیں اس کے اوپر، بلکہ میں لفظ استعمال کروں گا اس پر عیش کرنا، یہ ہے معاملہ. اور بعض جماعتوں کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں. جیسے تبلیغی جماعت ہے، وہ فرقے وارانہ نہیں ہے اور اس کا جو انداز جو ہے وہ نہیں ہے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے. لیکن یہ کہ یہ مقصد ان کا ہے ہی نہیں. وہ دین کا صرف وہی تصور سامنے رکھتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، پھر اس میں نوافل ہے، اس میں وضع قطع جو ہے وہ بھی مسلمانوں والی ہو، سنت کے مطابق ہو. ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے بجائے ہم برش کرنے کے بھی کیوں نہ مسواک سے کام لیں. ہمارا جو ہے وہ پائنچے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، بلکہ نصف سے ساق تک ہو جائے تو اور بھی اعلیٰ ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ اس کام میں لگے ہوئے. تو ہمارے ہاں خالصتاً دین کے غلبے کے لیے قائم ہونے والی جماعتیں بہت کم ہیں. میں اب اس میں نام نہیں لینا چاہتا کون سی ہیں لیکن بہت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات تو اصولاً ماننی پڑے گی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مکی دور کے اندر وہ چاہے 10 سال ہی ہو، کیوں رہا 10 سال ہو، اگر تعداد سرے سے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ نے پہلے 2-3 سالوں ہی میں قتال شروع کر دیا؟ نہیں کیا آپ نے. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اصل شے جو ہے وہ صرف تعداد کی نہیں ہے. ایک ایسی جماعت تیار کرنا جن میں 5 وصف ایمان یقین والا ان کے دلوں کے اندر موجود ہو، صرف زبانی والا نہیں، اقرار باللسان والا نہیں، وہ ایمان نہیں جو صرف اسلام کے لیے کافی ہے بلکہ یقین والا ایمان. شریعت جس پر بھی عمل ہو سکتا ہے لازماً کر رہے ہوں، جو بالکل نہیں ہو سکتا وہ اور بات ہے، لیکن چاہے کتنا ہی مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے. مثلاً میں چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ نظام نہیں بدلے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. البتہ میں اپنے گھر میں شرعی پردہ تو نافذ کر سکتا ہوں نا. اس میں مشکل تو ہے، معاشرے میں آپ اجنبی سے ہو جائیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے سوشل بائیکاٹ آپ کا ہو جائے. شرعی پردہ کون پسند کرتا ہے آج؟ کون داماد پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے سسرال جائے تو باہر بیٹھک میں بیٹھے، گھر کے اندر نہ جائے؟ اس لیے کہ اندر تو اس کی سالیاں بھی ہیں اور سالیاں جو ہے اس کی نامحرم ہیں. ساس محرم ہے، بیوی محرم ہے، سالیاں تو محرم نہیں ہے.
آج کل کون برداشت کرے گا اس کو؟ نمبر 3، وہ اتنے منظم ہوں کہ ایک امیر کے حکم کے اوپر حرکت کریں، جب کہا جائے تو آگے بڑھیں، جب روکا جائے تو رک جائے، سب ہوتا ہے۔ نمبر 4، ان کے دلوں کے اندر سے ہر آرزو ختم ہو چکی ہو سوائے اللہ کے دین کے غلبے کی، اللہ کو راضی کرنا، آخرت کا کی جزا جو ہے اور آخرت کی فلاح، اور اللہ کے دین کو غالب۔ اپنی کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی مقصد، کوئی ذاتی انٹرسٹ، کوئی ذاتی مفاد، چاہے وہ شہرت کے درجے میں ہی ہو، چاہے وہ مشہوری کے درجے میں ہی ہو، چاہے یہ کہ وہ فتوحات کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں ان کے اندر سے نکل جائیں، تزکیہ ہو جائے ان کا، منظم ہو سب وطاعت، ایک امیر کے پیچھے وہ یہ کام کریں۔ یہ جماعت بنانا جان جوکھوں کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جذباتی نعرہ لگا کے میدان میں آ جانا اور 150 آدمی قتل کروا دینا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی۔ حضور کو 12 برس لگے ہیں ایک ایسی جماعت بنانے میں، 10 برس میں بمشکل 100 آدمی ملا ہے، 10 برس۔ اور داعی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بہتر داعی کوئی ممکن نہیں، جن سے بہتر مبلغ کوئی ممکن نہیں، جن سے بہتر مربی اور مزکی کوئی ممکن نہیں۔ اور ان کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ 100 برس ایک ایک کے لیے جھولی کو سار کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میری جھولی میں عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ڈال دے۔ یہ دونوں یہاں کی زوردار شخصیتیں ہیں، یہ ان میں سے ایک بھی ایمان لے آئے تو مسلمانوں کو یہ جو فقراء مسلمانوں کے یہ غلام یہ جو آ گئے ہیں، جو بری طریقے سے پس رہے ہیں، تعذیب جو ہے، پرسیکیوشن کی چکیوں میں، شاید کوئی سہارا مل جائے۔ تو یہ کام ہے اصل میں، اس کے بغیر میدان میں آ جانا یہ گویا کہ جو نبوی حکمت عملی ہے اس کے خلاف ہے۔ ہوا کیا ہے؟ لال مسجد کا معاملہ اسی نوعیت سے ہم نے اسے غلط سمجھا، شروع سے غلط سمجھا ہے کہ یہ ایک ملک گیر جماعت آپ بنائے، ملک گیر جماعت۔ یہ لال مسجد کیا ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر کچھ خواتین لڑکیاں ہیں پڑھ رہی ہیں، وہ مدرسہ ہے ان کا، انہیں آپ نے لاٹھیاں دے دی۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ کیا کرنے چلے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ حکومت کی بدنیت اس میں شامل تھی، اگر پہلے دن روکنا چاہتے تو آسانی سے روک دیتے، چند دن گیس اور بجلی کاٹ دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ پانی بجلی گیس کاٹ دیجئے، کتنی دیر تک صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے چاہا اس شخص نے، مشرف نے، کہ یہ چھوٹی سی پھنسی جو ہے بڑا پھوڑا بن جائے تاکہ پھر میں اس میں چیرا دوں گا تو دنیا کو نظر آئے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ دنیا جو ہے وہ مان لے گی کہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ فنڈامنٹلزم جو ہے، اسلامک فنڈامنٹلزم، اس کے خلاف جو ہے ہمارے مقاصد کو صحیح طور پہ پورا کر سکتا ہے۔ شاباش مل گئی بش سے بھی، یورپین یونین سے بھی، چائنا سے بھی شاباش مل گئی۔ تو اس حوالے سے اس طریقہ کار کے بارے میں غور کرنا۔ دیکھیے آپ نے ایک مثال حضور کے سامنے رکھی، ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ بھی اللہ کے رسول تھے کہ نہیں؟ 900 برس تک دعوت دیتے رہے، نہیں آئے لوگ تو کیا کریں؟ کیا اکیلے کھڑے ہو جائیں، اکیلی جنگ شروع کر دیں؟ کیا کیسے ممکن ہے؟ 900 برس آدمی نہیں آئے، جماعت کیا بنتی؟ آدمی آتے تو تربیت ہوتی، تزکیہ ہوتا، تعلیم ہوتی، تنظیم ہوتی، لیکن رسپانس آپ کو ملا ہی نہیں، تو بڑھ کر ہی دو۔ حضرت موسیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ ہمارے سے مشابہ ہے۔ حضرت موسیٰ ایک مسلمان امت میں بھیجے گئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے جو مصر میں آباد تھے وہ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کی نسل تھے نا، ان کے 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے تھے، توحید پر وہ قائم تھے۔ باقی ان کے اندر جو ہے وہ خرابیاں اور آ چکی تھی، جیسے ہمارے اندر بھی آ چکی۔ ان میں ایجنٹ بھی تھے، جیسے انگریزوں کے ایجنٹ ہمارے یہاں ہوتے تھے۔ خان بہادر کا خطاب ملا ہوا، کائے کے لیے ملا ہوا ہے؟ یہ کوئی انگریزی حکومت کی کوئی خاص خدمت کرتے ہیں تبھی تو خان بہادر بنے ہوئے نا۔ اور بڑے بڑے جو ان کو خطابات مل کائے کے ملے، جاگیریں ملی کیوں ملی ہیں؟ مسلمانوں میں سے تھے، لیکن ظاہر بات ہے انہوں نے مدد کی انگریز کی، اور ان کی مدد سے جو بڑھتی ہوئے فوجی انہوں نے جا کے خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی ہیں۔ انہوں نے جنرل ایلن بی کو دمشق کا قبضہ دلوایا ہے۔ تو ظاہر آپ اندازہ کیجئے یہ کون تھے؟ مسلمان تھے، ایسے ہی مسلمان تھے وہ ٹھیک ہے، اللہ پر رسول پر جو ان کا ایمان تھا، عمل جو ہے وہ بہت کم لوگ تھے۔ چنانچہ جب وقت آیا ہے قتال کا، 6 لاکھ افراد تورات بتاتی ہے کہ مصر سے نکلے تھے،
بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بوڑھے بچے عورتیں، یہ گنتی کر کے لکھی ہوئی ہے، بک آف نمبرز، یہ تورات کی ایک کتاب ہے باقاعدہ، اس میں 12 لاکھ. اچھا 12 لاکھ میں سے 6 لاکھ میں سے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جنگ کرنے کے قابل کم سے کم 1 لاکھ، اور کم کریں 50,000 تو ہو گئے جوان. لیکن جب جنگ کا وقت آیا ہے تو صرف 2 آدمی نکلے. اب 2 آدمی یہ تھے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، یہ تو نبی تھے. 2 اور آئے، جن میں سے ایک کا نام یوشع ابن نون ہے جو بعد میں خلیفہ بنے ہیں حضرت موسیٰ کے، ایک خالد بن یفنہ ہے. اب حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی، مجھے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا اختیار حاصل ہے، اور زیادہ کا اختیار تو حاصل نہیں ہے. تو اب باقی قوم جو ہے جواب دیے بیٹھی ہے، فضا بنتا اور ربوں کا فقاتل آئندہ ہؤلاء قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. پہلے اس ملک کو خالی کرا دو، یہاں پہ جو بسنے والے ہیں فلسطین میں ان کو یہاں سے نکال باہر کرو، پھر ہم داخل ہوں. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہیں کا وہیں رک گیا. تو اس اعتبار سے جان لیجئے کہ اگرچہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، امت مسلمہ کہلاتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس جانے جن پہ 4 یا 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو. اگر ان پر عمل پیرا نہیں ہے تو کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں؟ بھئی اپنے اوپر تو غالب کرو، پہلے اپنی ذات پر تو غالب کرو، اپنے گھر میں تو غالب کرو. ٹھیک ہے سود کا میں بند نہیں کر سکتا کہ آج بینک سارے بند ہو جائیں، لیکن کم سے کم میں تو بچ سکتا ہوں نا کہ نہ وہاں پیسہ رکھ کر سود لوں اور نہ وہاں سے سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤں. یہ تو کر سکتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اس پر چلیں گے؟ اس اعتبار سے یہ کام جو ہے آپ اگر ہمت کریں، محنت کریں ذرا تھوڑی سی. میری 2 کتابیں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی. رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا ہے، حضور سے ہمیں لینا ہوگا. ہم جو ہے وہ اپنے وہ جو ہے فکر کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ادھر جوڑ دیں. ایک حضور کا دیکھیں کیا طریقہ تھا، کس نہج پر تھا، اور اس کے مطابق ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی. اس پہلو سے جلدی میں آ کر کوئی ایسے قدم اٹھا لینا جس سے سوائے اس کے کہ نقصان کے اور کچھ نہ ہو. حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا فتویٰ یہ تھا کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف بھی قتال ہو سکتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، اور وہ یہ کہ اتنی طاقت جمع ہو چکی ہو کہ تبدیلی تقریباً یقیناً نظر آئے. یہ نہیں کہ تھوڑے سے آدمی لیے اور میدان میں آ گئے اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے کرش کر دیے جائیں گے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اچھا جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.